एक लग्जरी दुकान को मुकम्मल तौर पर लूट लिया गया था। मगर हैरत की बात यह थी कि नकदी और जेवरात जमीन पर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे कोई कचरा हो। यहाँ तक कि एक आवारा भिखारी ने भी इन्हें हकारत से लात मारकर एक तरफ लुढ़का दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग पैसे से भी ज्यादा किसी कीमती चीज की तलाश में लगे हुए हों। खुशकिस्मती से बाप ने अंधेरा होने से पहले वो चीज ढूंढ ली और इसने इसे आग पर पकाया और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। बल्कि दूसरा हिस्सा इसने अपने बेटे के लिए बचा लिया ताकि इसकी जान भी बच सके। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इंसान इस कदर बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा। 20 साल तक मुसलसल आने वाली शदीद मौसमी तबाहियों के बाद गर्म शुमाली कुतुब एक समंदर बन चुका था, जबकि अंदरूनी इलाकों में गर्मी के दिनों में भी जमीन पर बर्फ जमी हुई थी। तकरीबन तमाम जानदार खत्म हो चुके थे। ऐसे क़यामत जैसे दौर में जिंदा रहने के लिए बाप को सबसे पहले अपने बेटे को खुदकशी करना सिखाना पड़ा, क्योंकि इस तबाह हाल दुनिया में जिंदा इंसान सबसे कीमती खुराक बन चुके थे, खास तौर पर नरम और नाजुक जिस्म वाले मासूम बच्चे भी। इसीलिए बाप ने अपने बेटे को साथ लेकर मुसलसल जनूब की तरफ सफर करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद कहीं जिंदगी का कोई रास्ता मिल जाए। जब कहीं रात होती तो वो रास्ते में कहीं छोड़ी हुई गाड़ी में छुपकर सो जाते। लेकिन अगली सुबह सवेरे एक जोरदार आवाज से बाप की आंख खुल गई। सुरंग के अंदर कुछ जिंदा मखलूक इनकी तरफ बढ़ रही थी। बाप फौरन घबरा कर सोए हुए बेटे को जगाता है और दोनों जल्दी से जंगल की तरफ छुपने के लिए भाग दौड़ते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक ट्रक की हिफाजत करते हुए इस जगह पहुंचे जहां बाप बेटा रात गुजार रहे थे। ये लोग अब इंसान नहीं रहे थे। भूख लगने पर ये अपनी ही टांग काट कर खा लेते थे। अगर बाप बेटा इनके हाथ लग जाते तो शायद अगली सुबह इनकी लाशें इनका निशाना बन जाती। बदकिस्मती से इनमें से एक आदमी पहाड़ी पर पेशाब करने आया और इसकी नजर गड्ढे में छुपे बाप और बेटे पर पड़ गई। बाप फौरन बंदूक तान कर इसे खामोश रहने की वार्निंग देने लगा और इससे सवाल करने लगा कि वो आदमी मासूम बच्चे की तरफ क्यों देख रहा है और इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट कैसे आ गई है। बाप फौरन समझ जाता है कि इसके जहन में क्या चल रहा है, मगर अगर वो अभी गोली चलाता तो इसका ठिकाना जाहिर हो जाता। इसी लम्हे नीचे खड़ी गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है और बाप का ध्यान बट गया। मौका देखकर वो आदमी चाकू निकालता है और बच्चे को यरगमाल बना लेता है। मजबूर होकर बाप फौरन गोली चलाकर इसे मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही इसके साथी मतवज्जा हो जाते हैं और फौरन जंगल में बाप बेटे का पीछा शुरू कर देते हैं। बाप जल्दी से बेटे को कंधे पर उठाकर भागने लगता है। जब इसे महसूस होता है कि लुटेरे करीब पहुंच चुके हैं तो वो एक जगह छुपकर बच्चे के सिर पर बंदूक रख लेता है। वो जानता था कि अगर वो पकड़े गए तो इनका अंजाम बहुत भयानक होगा, इसलिए वो मरना पसंद करेगा, मगर अपने बेटे को इन दरिंदों के हाथ नहीं लगने देगा। खुशकिस्मती से लुटेरे इन्हें ढूंढने में नाकाम रहे और आखिरकार वहां से चले गए। जब सब खामोश हो जाते हैं तो बाप वापस अपनी पुरानी गाड़ी के पास पहुंचता है, मगर देखता है कि तमाम सामान लुट चुका है और कुछ भी बाकी नहीं बचा। हत्ता कि जिस आदमी को इसने मारा था इसकी लाश भी तकरीबन गायब हो चुकी थी। इस तबाह हाल दुनिया में शायद इंसानियत छोड़ देना ही जिंदा रहने का वाहिद रास्ता था। अब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी, कहीं रोशनी भी नहीं थी और उम्मीद का तो कोई नामो निशान भी बाकी नहीं था। एक वक्त था जब बीवी ने अपने बेटे की बका के लिए एक सर्द रात में 2 गोलियां छोड़ दी, अपनी वाहिद गर्म जैकेट उतार कर इन्हें दे दी और खुद खामोशी से घर से बाहर निकल गई। वो हमेशा के लिए इस सर्द और तारीक रात में गायब हो चुकी थी। बाप इस वक्त बीवी के फैसले को समझ नहीं सका था कि वो इन्हें छोड़कर क्यों चली गई है, मगर अब इसे समझ आ गया था कि कभी कभी मरना आसान होता है और जिंदा रहने के लिए ज्यादा हिम्मत दरकार होती है। बाप एक पुल पर रुकता है, अपना बटुआ निकालता है और बीवी की तस्वीर को आखिरी बार देखता है, फिर इसे दरिया में फेंक देता है। इस दुनिया में यादें भी एक ऐसी अयाशी बन चुकी थी जिन्हें अपने साथ रखना खतरनाक था। एक रात आराम करने के बाद बाप और बेटा दोबारा अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक बड़ा सा घर नजर आता है, जिसे देखकर दोनों के दिल में उम्मीद की एक किरण जागती है। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होते हैं। घर के फर्श पर जगह जगह जूते पड़े होते हैं और बावर्ची खाना मुकम्मल तौर पर तबाह हाल नजर आता है। मेज के नीचे इन्हें एक ताला लगा हुआ तह खाना नजर आता है। बाप को लगता है शायद इसके अंदर खाना छुपा हुआ हो। वो कुल्हाड़ी लाता है और ताला तोड़ देता है, फिर बेटे के साथ नीचे उतरता है, मगर नीचे जाकर वो एक खौफनाक मंजर देखते हैं। वहाँ कहीं जख्मी और आधे कटे हुए इंसान कैद थे। साफ जाहिर था कि इन्हें जानबूझकर जिंदा रखा गया था ताकि बाद में खाया जा सके। बाप फौरन बेटे की आंखें ढांप देता है और बगैर सोचे समझे वापस भागने लगता है। इसी लम्हे बेटा अचानक बाप को आवाज देता है, घर का मालिक वापस आ चुका है। बाप बेटे को लेकर भागना चाहता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जल्दी से बेटे को लेकर ऊपर वाली दूसरी मंजिल में छुप जाता है। बाहर 4 आदमी मौजूद थे, जबकि बाप की बंदूक में सिर्फ एक गोली बाकी
کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس ایک گولی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مگر ضرورت پڑی تو وہ یہ آخری گولی اپنے بیٹے کو ایک تکلیف دہ انجام سے بچانے کے لیے استعمال کرے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو اس اذیت ناک زندگی سے بچانے کے لیے ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک تہہ خانے میں قید لوگوں نے زور لگا کر لکڑی کا فرش توڑ دیا۔ وہ اوپر نکل آئے اور گھر کے مالکوں کا دھیان انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسی دوران باپ اور بیٹے کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ دونوں تیزی سے وہاں سے بھاگے اور کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپ کر موقع کا انتظار کرنے لگے۔ جب تک گہری رات نہ ہو گئی وہ ہمت نہ کر سکے کہ وہاں سے نکلیں۔ باپ نے ایک ٹڈی پکڑی، اسے اپنے منہ میں ڈال کر آہستہ آہستہ چبانے لگا، پھر دوسری ٹڈی اپنے بیٹے کو دے دی۔ یہی آج ان دونوں کی واحد خوراک تھی۔ اب انسانیت ایک ایسی تباہی کا شکار ہو چکی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ تمام جانور اب پودے تقریباً ایک ہی رات میں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انسانوں کے درمیان اعتماد مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک چیز باقی تھی کہ ایک دوسرے کو مارنا۔ انسان کا انسان کو کھانا اب انسانیت کے ضمیر کا آخری امتحان بن چکا تھا۔ باپ اور بیٹا دن رات سفر کر رہے تھے، اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی جنوب پہنچ جائیں تاکہ یہاں سردی سے نہ مر جائیں۔ ایک دن وہ ایک بڑے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کا مالک کب کا مر کر صرف ایک ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے گھر کی دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ اسے کئی بار لوٹا جا چکا تھا، مگر اب وہ واپس جانے لگے تو اچانک باپ کو اپنے پاؤں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے پرانا کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو اندر مختلف قسم کے ڈبہ بند کھانے محفوظ تھے۔ رات کے وقت باپ نے ایک گدا لا کر اوپر رکھ دیا تاکہ دروازہ چھپ جائے۔ پھر موم بتی کی روشنی میں باپ اور بیٹے نے اپنی زندگی کا سب سے لذیذ کھانا کھایا، یہاں تک کہ پیٹ بھر جانے کے بعد بھی انہوں نے کھانا بند کر دیا۔ اب تباہ حال دنیا میں پیٹ بھر کر کھانا مل جانا سب سے بڑی خوشی تھی۔ اگلے دن انہوں نے گیس جلائی، پانی گرم کیا اور کئی دنوں بعد ایک گرم پانی کا غسل کیا۔ جب بیٹے نے اپنے باپ کے کمزور اور ہڈیوں جیسے جسم کو دیکھا تو صاف ظاہر تھا کہ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی۔ دونوں نے خود کو صاف ستھرا کیا اور سوچا کہ شاید وہ یہاں کچھ عرصہ سکون سے رہ سکیں گے، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اچانک اوپر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور دونوں فوراً حقیقت میں واپس آ گئے۔ اس زمانے میں اگر کہیں کتا نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہی انسان بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اب یہ جگہ بھی محفوظ نہیں رہی۔ باپ نے ایک چھوٹی ریہڑی تلاش کی اور جتنا سامان لے جا سکتے تھے سب اس پر لاد لیا۔ پھر وہ دوبارہ اپنے خطرناک سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک بوڑھا آدمی ملا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ بوڑھے نے انہیں دیکھ کر سمجھا کہ وہ ڈاکو ہیں اور فوراً اپنا بیگ زمین پر پھینک دیا۔ باپ نے فوراً وضاحت کی کہ وہ ڈاکو نہیں ہے اور بیگ واپس اسے دے دیا۔ یہ دیکھ کر بیٹے کو اس بوڑھے پر ترس آ گیا اور وہ اسے کچھ کھانا دینا چاہتا تھا۔ باپ پہلے تو انکار کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے بیٹے کی امید بھری نظروں کو دیکھ کر آخرکار مان گیا۔ بیٹے نے ایک ڈبہ بند خوراک نکال کر بوڑھے کے پاس رکھ دی۔ چند لمحوں کی حیرت کے بعد بوڑھے نے وہ کھانا اٹھایا اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ جب باپ کو یقین ہو گیا کہ بوڑھا خطرناک نہیں ہے تو اس نے اسے کچھ دیر ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ بوڑھے آدمی کی عمر 90 سال ہے اور اسے موتیا بند کی بیماری ہے، اس لیے اسے سب کچھ دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ جب باپ نے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو بوڑھا اچانک رونے لگا۔ اس قیامت جیسے زمانے میں ماضی کو یاد کرنا بھی ایک تکلیف بن چکا تھا۔ صبح ہونے کے بعد بوڑھا اکیلا ہی وہاں سے چلا گیا، جبکہ باپ اور بیٹا جنوب کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اب ان کے خوابوں کے ساحل تک صرف 100 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا، مگر اسی دوران انہوں نے زمین پر خون کے دھبے دیکھے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر لٹیرے ایک ماں اور بیٹی کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ باپ فوراً اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس دنیا میں جہاں وہ خود کو بھی مشکل سے بچا پا رہے تھے، اب وہ کسی اور کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ مسلسل سفر اور مشکلات کی وجہ سے باپ اب شدید بیمار ہو چکا تھا۔ جب بھی اسے خیال آتا کہ اس کی زندگی زیادہ باقی نہیں ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا کیسے زندہ رہے گا۔ اب اسی لیے وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کو ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اس تباہ حال دنیا میں صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں، کیونکہ صرف ایک نیک لوگ یہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب وہ آخرکار سمندر کے کنارے پہنچے تو جس زمین کو وہ امید کی علامت سمجھ رہے تھے وہ مکمل طور پر خاموش اور مردہ نظر آ رہی تھی۔ باپ کو احساس ہو گیا کہ حقیقی قیامت انسانوں کے لیے کوئی محفوظ جنت نہیں چھوڑتی، یہ مکمل تباہی ہوتی ہے۔ سمندر میں پھنسا ہوا ایک بڑا جہاز دیکھ کر باپ کو خیال آتا کہ شاید وہاں کچھ سامان مل جائے۔ اس نے بندوق اپنے بیٹے کو دے دی اور کہا کہ وہ کھانے کی حفاظت کرے۔ جب وہ خود تیر کر جہاز تک جانے لگا، مگر جیسے ہی باپ سمندر میں گیا
ایک اجنبی آدمی اچانک ہاتھ میں چاقو لیے نمودار ہو گیا۔ وہ خاموشی سے بچے کے قریب آ گیا۔ اب باپ واپس آیا تو دیکھا کہ سارا سامان لٹ گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس آدمی میں ابھی تھوڑی انسانیت باقی تھی۔ اس نے صرف سامان لیا تھا، بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ باپ فوراً بیٹے کو کندھے پر اٹھا کر اس آدمی کے پیچھے دوڑا۔ آخرکار وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب آدمی نے دیکھا کہ باپ کے ہاتھ میں بندوق ہے تو اس نے فوراً سارا سامان واپس کر دیا، مگر باپ اس کی منتوں کے باوجود نرم نہ پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس موقع پر اس کا بیٹا دنیا کی حقیقت دیکھے۔ اس نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے اتار کر وہیں کھڑا رہے اور ہلے نہیں، مگر باپ کے اس فیصلے پر اس کا بیٹا فوراً اعتراض کرنے لگا۔ بیٹے کے شدید احتجاج اور رونے دھونے کو دیکھ کر نک پہلی بار الجھن میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ جو کچھ وہ اپنے بیٹے کو سکھا رہا تھا کیا واقعی وہ درست تھا؟ یہ پہلا موقع تھا جب لڑکے نے اپنی رائے ظاہر کی تھی، چاہے اسے صحیح یا غلط کا علم نہ تھا، مگر اس کے دل میں رحم ابھی باقی تھا۔ باپ نے آخرکار واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ سیاہ فام آدمی اب وہاں موجود نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اس کے لیے کپڑے اور ایک ڈبہ بند کھانا زمین پر رکھ دیا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کے دل میں موجود آخری ذرا سی نیکی کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خوف باقی تھا۔ اگر وہ خود اس دنیا میں نہ رہا تو کیا اس کا بیٹا اس تباہ حال دنیا میں زندہ رہ سکے گا؟ انہی فکر مند خیالات کے ساتھ باپ شدید بیمار پڑ گیا۔ کینسر اس کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور تباہ حال دنیا میں علاج کا کوئی امکان نہیں تھا۔ باپ کو معلوم تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مگر اسے سب سے زیادہ فکر اپنے معصوم اور نرم دل بیٹے کی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر دنیا پہلے جیسی ہوتی تو شاید اس کا بیٹا بڑا ہو کر ایک ایسا ڈاکٹر بنتا جو لوگوں کی جان بچاتا، یا پھر ایک ایسا وکیل جو کمزوروں کے لیے انصاف کی لڑائی لڑتا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ اس کے بعد بھی خود جنوب کی طرف سفر جاری رکھے اور زندگی اسی طرح گزارے جیسے وہ دونوں اب تک گزار رہے تھے۔ باپ کو یقین تھا کہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ابھی بھی ایسی جگہ ضرور ہوگی جہاں انسان ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکیں۔ کچھ ہی دیر بعد نک ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لڑکے نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنے باپ کی بندوق کمر سے لگائی۔ اسے باپ کی وہ نصیحت یاد تھی، بندوق کبھی اپنے سے دور نہ کرنا۔ مگر اسی لمحے کچھ فاصلے پر ایک اجنبی آدمی اچانک آیا۔ لڑکا فوراً گھبرا گیا اور اس نے بندوق سیدھی اس آدمی کی طرف تان لی۔ جیسے جیسے وہ آدمی قریب آیا لڑکے کی گھبراہٹ بڑھتی گئی، مگر پھر لڑکے نے دیکھا کہ اس آدمی کے ساتھ ایک عورت، 2 بچے اور ایک زندہ کتا بھی تھا۔ یہی ان کے خاندان کے افراد تھے۔ اس لمحے لڑکے کو احساس ہوا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا، دنیا میں اب بھی کچھ ایسے لوگ باقی تھے۔